آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہی ہوں جن کے ذمے ان کی 3 بیٹیوں کی پرورش ہے۔ کیا وجہ بنی کہ آپ کے شوہر نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی؟ بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائیوں سے حصہ لیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی 3 بیٹیاں رہتی ہیں، ان کے اخراجات کون اٹھاتا؟ میں تو اب تو گھروں میں کام کر رہی ہوں، بس اس کے گھر والے بس یہی سنا رہے ہیں کہ اس کے پاس سامان ہونا ضروری ہے۔ بیٹی بھی کہتی ہے کہ مجھے سامان لے کے دیں، بس یہی پریشانی ہے کہ کچھ لے کے دینا ہے اسے۔ السلام علیکم، میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہی ہوں جن کے ذمے ان کی 3 بیٹیوں کی پرورش ہے۔ کچھ ریزنز کی وجہ سے، کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی کہانی، ان کی مشکلات جو یہ آج کل فیس کر رہی ہیں، انہی سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کے شوہر نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی؟ بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائیوں سے حصہ لیں اور ہم کوئی اپنے گھر کا کوئی بندوبست کریں، بس اسی وجہ سے تھوڑا سا جھگڑا ہوا ان کے ساتھ۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 7 مہینے ہو گئے۔ 7 مہینے سے دونوں نے آپ سے کبھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کوئی نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں؟ انہیں یہی پتا تھا کہ اپنی بہن کے پاس ہے، پر میں وہاں صرف 2 ماہ رہی ہوں، پھر ہم لوگ ادھر رینٹ پہ آ گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی 3 بیٹیاں رہتی ہیں، ان کے اخراجات کون اٹھاتا؟ جی میں کر رہی ہوں اور بڑی بیٹی کام کر رہی ہے۔ کیا کام کرتی؟ میں تو اب تو گھروں میں کام کر رہی ہوں، پہلے ان کے ساتھ سلائی کا کام سیکھا میں نے۔ بیٹی جو ہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہی ہے، وہیں پہ رہ رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے اخراجات نکل آتے ہیں؟ بس گزارا ہی ہو رہا ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا ہوا ہے، جی کیا نکاح۔ تو اس کے جو اخراجات تھے وہ کس کے ذمہ تھے؟ آپ نے؟ ہم لوگوں نے نارملی نکاح کیا ہے، بس اس کے گھر والے بس یہی سنا رہے ہیں کہ اس کے پاس سامان ہونا ضروری ہے۔ بیٹی بھی کہتی ہے کہ مجھے سامان لے کے دیں، بس یہی پریشانی ہے کہ کچھ لے کے دینا ہے اسے۔ جب آپ نے بیٹی کی شادی کی تھی تو اس ٹائم پہ جو ان کے سسرال والے تھے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ہمیں جہیز چاہیے؟ نہیں، وہ تب انہوں نے کہا تھا ہمیں نہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اور اب وہ ڈیمانڈس کر رہے ہیں؟ جی، بیٹی کو تنگ کر رہے ہیں؟ بھائی باتوں باتوں میں تنگ کر رہے ہیں کس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہیں؟ کہ تم کون سا اپنا گھر پیچھے سے لے کے آئی ہو، کچھ کوئی بچہ آ جاتا ہے وہ کسی چیز کو چھیڑتے ہیں تو وہ کہہ دیتی ہے اس کو نہ چھڑیں۔ ان کا بیڈ پڑا ہوا ہے نا کمرے میں، اوپر نہ چڑھو گندے پاؤں لے کے، تو وہ جھڑکتے ہیں، تو یہ بولتے ہیں پھر آگے سے تم کون سے پیچھے لے کے آئی ہو، تو جو تم باتیں سنا رہی ہو، پھر اس لیے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اور آپ ان کی ہی وجہ سے پریشان ہیں؟ جی۔ آپ کے شوہر کو یہ بات پتہ ہے؟ پہلے تو پتہ تھی، پر اب بات ہی نہیں ہوئی ان سے کوئی بھی، پتہ تو ہے ہی۔ آپ نے کبھی خود کوشش نہیں کی انہیں بتانے کی کہ آپ کس مشکل میں ہیں؟ نہیں، اب نہیں کوئی بھی میں نے بات بتائی۔ اور انہوں نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی؟ نہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کے پاس آئیں اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں آپ کا ساتھ نبھائیں؟ ظاہر ہے میں چاہتی تو ہوں، آگے 2 بیٹیاں ہیں، ان کا بھی کرنا ہے، بچے ہیں، بس ان کا بھی تو سوچنا ہے کچھ۔ میں تو چاہتی ہوں، بہرحال کوشش بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بڑی باجی میری نے کہا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے اور اس سے بات کریں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بڑھاپے میں آ کے اس طرح علیحدگیاں رکھ کے بیٹھ جائے انسان، مل کے سوچنا چاہیے بچوں کا۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی امداد کرنے کی کوشش آپ کی؟ نہیں، گھر تو ان کے اپنے ہیں، ویسے وہ مزدوری کرتے ہیں سبھی، اسی لیے نہیں کوئی۔ لوگوں سے آپ کیا چاہتی ہیں، کس طرح چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں؟ لوگوں سے چاہتی ہوں کہ کچھ مدد کریں یا حل نکلے کوئی زندگی کا، جو میں اپنا کام کروں، ساتھ کوئی مشینیں وغیرہ کو بندوبست کر لیں، اس طرح کام کرنا چاہ رہی ہوں آگے سے خود اپنا۔ کچھ کہنا چاہیں گی لوگوں سے؟ یہی کہوں گی کہ ان کی مہربانی ہے، اگر سوچیں تو میری مدد کریں۔ ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی اور آپ نے جانا کہ ان کو اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور اب ان کے سسرال والے ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ تانے دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز، جس کو ہمارے معاشرے میں ایک لعنت کہا جاتا ہے، انہوں نے جہیز ان کو نہیں دیا، اور اسی کی بنا پہ ان کو اب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ آپ سے مدد صرف اسی لیے مانگ رہی ہیں تاکہ اپنی بیٹی کو
کچھ دے سکیں. اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر ان کا نمبر دکھایا جا رہا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.